16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن۔ 2015 میں عالمی افسانہ نشست میں اس دردناک واقعے پر میرا افسانہ شائع ہوا تھا۔ آج بھی 16 تاریخ ہے۔ اس ثانیہ کو گزرے 7 سال بیت چکے ہیں، لیکن ان زخموں سے خون آج بھی رستا ہے۔ ٹیچر، میں آج ہوم ورک کرنا بھول گیا۔ مبین ہمیشہ ٹیچر کو ایسے ہی تنگ کرتا تھا اور ٹیچر افشاں ہمیشہ اس کو ستائشی نظر سے دیکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ اس کی روزمرہ کی شرارت ہے۔ وہ اس کا ہر دل عزیز شاگرد تھا۔ 3.5 سال کا پیارا سا معصوم بچہ ہمیشہ پہلے شرارت سے کہتا کہ ہوم ورک نہیں کیا، لیکن اس نے کیا ہوتا تھا۔ شاید یہ عمر، یہ بچپن ہوتا ہی ایسی معصوم شرارتوں کے لیے ہے۔ گناہوں سے پاک، جھوٹ، فریب اور مکر سے آزاد سوچ رکھنے والا معصوم دور۔ مبین اور گلریز دونوں نہ صرف کزن تھے بلکہ ہم عمر، ہم کلاس بھی تھے۔ جہاں مبین اپنی شرارتوں سے بھرپور تھا، وہیں گلریز اس کے برعکس فطرتاً کافی سنجیدہ اور قدرے خاموش بچہ واقع ہوا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود دونوں یکجان دو قالب کی حیثیت رکھتے تھے اور ٹیچر افشاں کی جان بھی تھے۔ کیونکہ افشاں کو اپنی ساری کلاس کے بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن یہ ننھی جوڑی اس کی پسندیدہ جوڑی تھی۔ کبھی کبھی ٹیچر کو ان پر بے انتہا پیار آتا تھا۔ وہ ان کے گالوں کو سہلا لیتی تھی، لیکن بحیثیت استاد تھوڑا روک بھی رکھتی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ بیجا لاڈ پیار بچوں کی تربیت پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے۔ آج کا دن بھی اپنی روزمرہ کی طرح خوشگوار اور قدرے سرد تھا۔ دسمبر کی 16 تاریخ تھی اور سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ ایک آرمی پبلک اسکول تھا۔ کلاس میں سب کا ہوم ورک چیک کرتے ہوئے اچانک ایک زوردار دھماکے سے سارا کمرہ ہل کر رہ گیا۔ بچے سہم گئے۔ وہاں ان بچوں کی مائیں تو نہ تھی جو ان ننھی کلیوں کو فوراً اپنے آنچل میں چھپا کر اپنے کلیجے سے لگا لیتی، لیکن ٹیچر افشاں وہیں پر کسی ماں سے کم بھی نہ تھی۔ وہ ماں ہی کی طرح ان کے سر پر موجود تھی۔ افشاں معاملے کو جانچنے ہی لگی کہ اسی اثناء میں کہیں کہیں سے گولیوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ گڑبڑ کا ادراک ہوتے ہی افشاں نے بچوں کو فوراً میزوں کے نیچے چھپنے کا کہا اور جیسے ہی کلاس کا دروازہ بند کرنے کو بھاگی تو 2 دہشت گرد ہاتھ میں بندوقیں لیے کمرے میں داخل ہو گئے۔ افشاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پوری قوت سے ان کو دھکا دے دیا، لیکن عورت تو عورت ہی ہوتی ہے۔ ایک نازک وجود کیسے 2 مردوں کا اکیلے مقابلہ کر سکتی تھی؟ لیکن یہ وقت ایسی باتوں کے سوچنے کا بالکل نہ تھا۔ جیسے ہی وہ بچوں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ ان کے سامنے ڈٹ گئی اور چلا چلا کر کہنے لگی کہ میری لاش سے گزر کر ہی تم میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ وہ دونوں ایک مکروہ ہنسی ہنسے اور ان میں سے ایک آدمی نے آواز دے کر تیسرے دہشت گرد کو بلا لیا۔ اس کے ہاتھ میں پٹرول کا کین تھا۔ اس نے آتے ہی افشاں کے اوپر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ آگ میں جلتے ہوئے بھی افشاں چیخ چیخ کر بچوں کو بھاگنے کا کہتی رہی، اور وہ انسانیت کے دشمن مردہ ضمیر جن کو شیطان بھی دیکھ لے تو کانپ جائے، ایسے لوگوں سے تو شیطان بھی خدا کی پناہ طلب کر لے، ایسا دل دہلا دینے والا گھناؤنا منظر دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ ان قاتلوں نے اد کھلی معصوم کلیوں کو کہا کہ کلمہ پڑھو اور ساتھ ہی ان پر گولیوں کی برسات شروع کر دی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ صرف یہیں تک محدود نہ تھی۔ اسکول کے تقریباً ہر حصے سے دھماکوں اور گولیوں کی آوازوں کی گونج مسلسل آ رہی تھی۔ گلریز کے سینے میں 4 گولیاں لگیں اور مبین کے پیٹ میں 3۔ صرف ان دونوں کو ہی گولیاں نہیں لگی تھیں، وہاں موجود باقی بچوں کے سر، سینے اور ٹانگیں بھی ایسی ہی بے درد گولیوں سے چھلنی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد اپنا کام کر کے اگلی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ کسی کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ 7ویں کلاس کا اعتزاز ہمیشہ ہی کچھ اچھا کرنے کے جذبے سے سرشار
ایک صحت مند بچہ تھا۔ جیسے ہی ایک دہشت گرد اس کی کلاس میں داخل ہوا تو اعتزاز نے دیکھا کہ وہ کوئی بٹن دبانے لگا ہے۔ یقیناً وہ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ سارے دوست اس کی آنکھوں میں لہرا کر رہ گئے۔ اعتزاز انہیں بچانے کی دھن میں فوراً اس خودکش بمبار کے اوپر جھپٹ پڑا اور اپنے بھاری وجود کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مردود جہنمی کو گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران قاتل نے بٹن دبا کر اپنی آنکھ کو اڑا دیا اور ساتھ اعتزاز اپنی شہادت سے جہاں خود کو امر کر گیا وہیں اپنے پیارے دوستوں کی زندگی بھی بچا گیا۔ یہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک معصوم مسلمان کی بے مثال قربانی تھی جس کو مدتوں بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ گولیوں کی آوازیں اب باہر اور اندر دونوں اطراف سے آ رہی تھیں۔ آرمی نے ان قاتلوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا تھا اور جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا سب اپنے جگر گوشوں کی محبت میں اسکول کی طرف دیوانہ وار دوڑے چلے آ رہے تھے۔ جو علاقہ آرمی کے کنٹرول میں آ رہا تھا وہاں سے زخمی بچوں کو اٹھا کر ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا۔ ہر طرف قیامت صغریٰ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تمام مناظر میڈیا براہ راست نشر کر رہا تھا۔ جن کے جگر گوشے اس اسکول میں پڑھتے تھے ان کا حال ناقابل بیان تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ چاہے مرد کی چاہے عورت کی کسی امتیاز کے بغیر اشک بار تھی۔ آنسوؤں کی جھڑیاں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں۔ جب آرمی کے جوان مبین اور گلریز کی کلاس میں پہنچے تو وہاں ایک لاش جو مکمل جلی ہونے کے باعث ناقابل شناخت ہو چکی تھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ مبین جو بھی زندگی کی سانسیں لے رہا تھا نہ صرف اس لاش کی شناخت بتائی بلکہ سب واقعہ بھی ان کے گوشگوار کر دیا۔ گلریز اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد بھی وہیں رہتا ہے۔ شاید گلریز بھی وہیں آس پاس تھا جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ وہاں اکیلا نہ تھا بلکہ دائیں بائیں وہ سارے بچے موجود تھے جن کی لاشیں اسکول کے کلاس رومز، آڈیٹوریم اور کوریڈور میں جہاں بجا بکھری ہوئی تھیں۔ سارے وجود بالکل خاموش اور برف کی طرح ٹھنڈے پڑے تھے۔ ان سب ٹھنڈے وجودوں کی جیتی جاگتی مردہ مائیں آج خالی ہاتھ ہی واپس جانے والی تھی۔ ان ماؤں کا ان باپوں کا کیا بچا ہوگا؟ ایک مردہ لیکن سانس لیتا وجود۔ اب وہاں صرف سسکیاں ہوں گی، زبانیں گنگ ہوں گی، الفاظ آبدیدہ ہوں گے۔ کوئی دلاسا نہیں دے سکے گا، کوئی کچھ لکھ نہیں سکے گا، ہاتھ کانپتے ہوں گے، روح کٹنے لگے گی، سانسیں رکنے لگیں گی، آنکھیں جھلملا جائیں گی، سب کچھ دھندلا ہو جائے گا۔ آج کا ہولناک واقعہ کون بیان کرے گا، کون لکھے گا؟ کس کی قلم میں اتنی تاب ہوگی؟ قلم خون اگلیں گے۔ اگر قلم لکھے گا تو کیا لکھے گا کہ ہمارا وطن ہمارے اپنے ہی بچوں کے خون سے سر ہو گیا ہے؟ یہ لکھے گا یا یہ لکھے گا کہ ہم سب کے دامن اپنے ہی بچوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار ہیں اور وہ مردود ننھے معصوموں کو کلمہ پڑھوا کے مار رہے ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انسانیت کے قاتل مسلمان تو دور انسان ہونے کے لائق بھی نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہم میں سے تو نہیں، یا پھر ہم ہی میں سے ہیں جو قتل و غارت کرتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر۔ ہم اتنے بکھرے کیوں ہیں؟ ہم ابھی بھی کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، وہ مسلمان نہیں، اسے مارنا جائز ہے، اس لیے کہ ہم سب نے اسلام کے دائرے میں خود کو کھڑا کر کے باقی سب کو دائرے سے خارج کر دیا ہے۔
ہم سب اس نشے میں چور ہیں کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے پاس جنت کا واحد ٹکٹ ہے۔ کوئی ان سے پوچھے ان معصوم کلیوں کو مار کے کون سی جنت کا ٹکٹ ملے گا، کون سی حوریں تمہارا استقبال کریں گی؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ نہیں، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بندوق کی نوک پہ سب کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے نظریاتی دائرے میں۔ وہاں ہر جگہ لاشوں کے انبار پڑے تھے، کسی کا زندگی بھر کا اثاثہ جسے پالنے میں سالوں لگ گئے، اور ظالموں نے ان کی سالوں کی کمائی محنتوں کو ایک پل میں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ دوسرے زخمی بچوں کے ساتھ مبین کو بھی ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، سارا اسٹاف حاضر تھا۔ ننھی سی جان کی شاید آخری سانسیں چل رہی تھیں، اس کے سامنے تمام منظر گھوم رہے تھے، کیسے ٹیچر کو جلایا، کیسے اس کی کلاس کے بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، لیکن وہ اس وقت رو نہیں رہا تھا۔ وہاں موجود تمام نرسوں، ڈاکٹروں اور اسٹاف کے حوصلے جواب دے چکے تھے، لیکن 3.5 سال کا مبین اپنے ارد گرد سب کو حوصلے سے دیکھ رہا تھا۔ آخری سانسیں لینے سے پہلے مبین نے ایک روتی افسردہ نرس کو اشارہ کیا کہ میرے پاس آئے۔ نرس روتے ہوئے جب پاس گئی تو اس ننھے مرتے مجاہد کے بچے نے کہا، آنٹی آپ روئیے مت، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، اور میں اللہ میاں کے پاس جا کر ابھی سب کچھ بتاؤں گا۔ اور یہ لفظ ادا کرتے ہوئے وہ جنت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا بوجھ سیدھا سیدھا دل پر پڑتا ہے۔ سب سے چھوٹا تابوت سب سے بھاری ہوتا ہے۔